ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد جس طرح رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ اس مہینے کے اندر اپنے روزے دار بندوں پر رحمت، کرم اور عنایت اور قبولیت کی بارش برساتا ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن بھی خاص اہمیت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں پر کرم اور اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس دن کی اہمیت کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اس دن میں بعض ذکر کی تاکید آپ نے فرمائی ہے۔ اس دن کی خصوصیت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کے اندر پتلے کو بنا کر روح پھونکنے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے، پھر جنت سے دنیا میں اتارنے کے لیے، پھر دنیا میں اتارے گئے تو ان سے ایک غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی تھی۔ جس درخت کے پاس جانے سے انہیں روکا گیا تھا وہ بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے فنسیا، آدم نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو بھول گئے، چلے گئے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں جنت سے اتار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں اترے، پھر یہاں آ کر کے اللہ سے معافی مانگی کہ میرے قصور کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اگرچہ بھول کر کیا ہے لیکن آپ کے حکم کے خلاف کیا۔ آپ نے تو ہمیں بتا دیا تھا، ہم نے تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا۔ اب اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے تو ہم تو بڑے خسارے میں اور ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اللہ نے ان کے قصور کو معاف فرما دیا۔ اس معافی کے لیے بھی اللہ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ پھر قیامت بھی اللہ اسی دن میں لائے گا، جس کا مطلب ہے کہ آدم کی پیدائش سے دنیا کی شروعات ہوئی اور قیامت سے دنیا کا انتہا اور اوڑ اور ختم ہو جائے گی۔ دنیا کو پیدا کرنے کے لیے
اور دنیا کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اسی دن کا انتخاب کیا ہے۔ قیامت بھی جب آئے گی صبح صبح تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے آنے کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ قیامت ایک تو بڑی قیامت ہے جس کے اندر ساری دنیا کا نظام، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس دنیا کو ختم کر کے ایک دوسری دنیا کو پیدا کیا جائے گا، جس کے قرآن کی کچھ آیتوں کے اندر، کچھ سورتوں کے اندر جس کو بیان کیا گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، جس میں ساری دنیا اتھل پتھل کر دی جائے گی۔ لیکن ایک اور قیامت ہے جس کو کہا جاتا ہے چھوٹی قیامت، قیامت صغریٰ۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان قامت قیامت، جس وقت کوئی آدمی مرا، جیسے اس کی آنکھیں بند ہوئی، اس کے جسم سے روح نکلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کی قیامت تو آج ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس بڑی قیامت میں جب یہ دنیا ختم ہوگی اور اللہ ایک دوسری دنیا قائم کرے گا، اس دن ساری دنیا کے ہر آدمی کو، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے غریب ہے، فقیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، دنیا کے کسی ملک کا رہنے والا ہے، کبھی بھی پیدا ہوا تھا، جو اس نے دنیا میں کیا اس دن اس کا حساب و کتاب ہونا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایک کوئی کیا ہوا کام بھی دنیا میں چھوٹے گا نہیں، لیکن جو کچھ اس دن ہونا ہے، جس دن آدمی مرا ہے، اسی دن قبر سے لے کر نہیں، قبر میں جانے سے پہلے جہاں روح نکلی، اس کی آخرت تو ابھی سے شروع ہو گئی۔ جو اس دن ہونا ہے اس کے آثار، نشانیاں آج ہی سے شروع ہو جائیں۔ اس کی تفصیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں کے اندر بیان فرمائی ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جیسے آنکھ بند ہوئی، ہم سمجھتے ہیں آنکھ بند ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ آج تک بند تھی، آج ہی اس کی آنکھ کھلی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آدمی مر گیا، نہ یہ کچھ دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ قبر میں ہونا ہے، ساری دنیا جو کہتی ہے مر گیا، اب اسے کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ کا نبی جو حقیقتوں کو جاننے والا ہے وہ فرماتا ہے نہیں، آج تک کچھ نہیں جانتا تھا، دنیا کا پردہ پڑا ہوا تھا، آج اس کی موت ہوئی ہے، وہ دنیا کا پردہ ختم ہو گیا، اب تو آخرت اس کے سامنے۔ اگر کوئی اچھا مومن، اچھے عمل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے رات اور دن اللہ کے سامنے رونے والا، گناہوں کو معاف کرانے کی
اللہ سے رو رو کر دعا کرنے والا اگر مرتا ہے تو جب اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ مر گیا، کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر چلو، آگے بڑھاؤ۔ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، وہ قبر میں اس کا انتظار کر رہی ہے، یہ اس رحمت کا محتاج ہے، مشتاق ہے۔ اللہ کی اسی رحمت کے لیے راتوں کو اٹھتا تھا، جاگتا تھا، اپنے سونے کو قربان کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، جستجو کرتا تھا، خدا نے کی دولت دی تھی اس کو خرچ کرتا تھا۔ آج وہ اس رحمت کو دیکھ رہا ہے جو دنیا میں اس نے مشقتیں اٹھائی تھی، آج اس کا پھل اسے نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے جلدی دے کر چلو، آگے بڑھاؤ۔ دنیا کہتی ہے آنکھیں بند ہو گئی، حقیقت یہ ہے کہ آج تک بند تھی، آج ہی آنکھ کھلی ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت ہے، بد نصیب ہے، آخرت کی فکر نہیں تھی، اس دنیا ہی کے لیے جیتا تھا اور مرتا تھا، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا تھا، مانتا نہیں تھا، وہ دیکھتا ہے کہ آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، قبر میں ہی انتظار ہو رہا ہے اور اللہ کا عذاب تیار ہے، تو چیخ لگاتا ہے، شور لگاتا ہے، یا ویلہا این تذهبون بہا، ارے تمہیں ناس ہو جائے، کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے؟ مجھے آدمی اور جن نہیں سنتے، خدا کی مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بڑی قیامت میں ہونا ہے، آج اس کی موت آئی، آج ہی سے شروعات ہو گئی۔ اب جب قبر میں جائے گا تو وہاں اس سے ہر آدمی سے سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی گھر کا نہیں، اپنا نہیں، پرایا نہیں، مگر اس کا ایمان، اس کا عمل آج بھی اس کی رہبری کرے گا، بغیر کسی خوف کے کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو ایک اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ دوسرا سوال ہوگا وما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ مجھ سے ایسی بات ہوئی تو میں نے تو ساری زندگی بس اس ایک اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا تھا اسی کے اوپر قربان کر دی۔ میرا دین تو اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ اور رسول کی اطاعت میں گردن کو رکھ دینا۔ کیا مطلب؟ میرا دین تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے بس، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ تیسرا سوال ہوگا، اللہ کے نبی کی صورت پیش کی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو آپ کی تصویر آپ سامنے لائے جائیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ہٹا دیا جائے گا، اور دیکھے گا اپنی نظر سے یہ کون ہے۔ اگر مومن ہے تو کہہ دے گا یہی تو حضرت محمد ہیں جن کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا گیا تھا۔ تینوں جواب صحیح دے دیے، کوئی بتانے والا نہیں ہے
فرماتے ہیں چوتھا سا سوال ہوگا، تو نے ان کو پہچانا کیسے؟ ان کی تو دنیا میں کوئی تصویر بھی نہیں ہے، یہ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں پردے کے پیچھے چلے گئے تھے، تو کبھی گیا بھی نہیں، تو 1400 سال، 1000 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، دنیا میں کہاں پیدا ہوا تھا؟ آج تو نے انہیں پہچانا کیسے؟ تو جواب دے گا مومن، کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بھی، ایسا سوال بھی دے۔ ارے میں تو دنیا میں وہ کتاب پڑھا کرتا تھا جس کتاب کو یہ لے کر دنیا میں آئے تھے، قرآن، میں تو اس قرآن پر ایمان لایا، جو لے کر آئے تھے یہ رسول اللہ، ان پر ایمان لایا۔ آج اگرچہ ان کی تصویر میرے ساتھ، لیکن میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی رسول ہے جن کی تو کتاب پڑھتا تھا دنیا میں، قرآن پڑھتا تھا، اور جن کے اوپر تیرا ایمان۔ یہ مطلب ہے کہ جب آدمی مرا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، آدمی سے پورا بدلہ تو ملے گا بڑی قیامت میں، لیکن اس کے آثار اور نشانیاں آج ہی سے شروع ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ چوتھے سوال کا بھی جواب وہ دے دے گا تو ایک آواز آئے گی، صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچ سچ جواب دیا ہے۔ یہ آواز کس کی ہے پتہ نہیں، جب فرمایا کہ میرے بندے نے صحیح، اب پتا چلا کہ یہ اللہ کی آواز ہے، اس لیے کہ بندہ تو یہ اللہ کہتا ہے۔ اس کو جنت کا لباس لا کر پہنا دو اور جنت سے بستر لا کر اس کے لیے بچھاؤ، لیکن اگر بدبخت تھا، بد نصیب تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اب جب جائے گا قبر کے اندر اور سوال ہوں گے تو کسی سوال کا جواب نہیں، ہر سوال کے جواب میں ہاں 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 کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن خاص طریقے پر جمعے کے دن میں آدمی کو اپنی موت اور اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، ورنہ تو ہر دن ہر وقت آدمی کو اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، مگر خاص طریقے پر چونکہ بڑی قیامت اس دن میں آئے گی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ سے اپنے گناہوں کو رو رو کر بخشش کرانا، معاف کرانا، خاص طریقے پر جمعے کے دن ہونا چاہیے۔ اور جمعے کے دن ایک اور چیز ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا اہتمام اور دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، اے میری امت کے لوگوں، خاص طریقے پر جمعے کے دن میرے اوپر درود، صلاۃ و سلام زیادہ پڑھا کرو، اور دنوں میں بھی پڑھو، مگر خاص طریقے پر جمعے کے دن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رہو، مسجد میں رہو، کھیت میں رہو، گھر پر رہو، دکان میں رہو، چلتے پھرتے رہو، بیٹھے رہو، لیتے رہو، اہتمام کرو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ کوئی بھی درود، اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے، اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یہ خاص ہمیشہ پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طریقے پر جمعے کے دن خاص طریقے پر پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا جو آدمی دنیا میں جہاں بھی مانگتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے خاص فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو دنیا میں گھومتے پھرتے، جہاں بھی میری امت کا کوئی آدمی مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہے اللہ کے نبی، آپ کے فلانے امتی نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ کو صلاۃ و سلام بھیجا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اور کہیں کا رہنے والا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، موت آپ فرماتے ہیں ساری دنیا کو آنی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی آنی ہے، اور زمین میں دفن ہونے کے بعد جسم کو زمین کھا جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، تو کیا کوئی دنیا میں آپ کو صلاۃ و سلام جب بھیجتا ہے وہ آپ کو ملے گا؟ مطلب ہے جب مر کر دفن ہو کے ختم ہو جائے گے تو اس پڑھنے کا فائدہ کیا آپ کے پاس پہنچے گا؟ فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی دفن ہونے کے بعد بھی زمین میں اپنے قبر میں زندہ رہتا ہے، اور اللہ کی معرفت اور محبت کا رزق اس کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن میں اہتمام کرنا چاہیے، اور صلاۃ و سلام اور دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اور دنوں کے مقابلے میں اس دن زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آدمی جتنا پڑھے گا وہ کل جب اس کی قیامت قائم ہوگی، موت آئے گی، تو یہ درود اور صلاۃ و سلام اس دن قبر میں اس کے کام آئے گا، اور اللہ کی رحمت اور نبی کریم علیہ السلام کا پہچاننا قبر میں اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اور قرآن بھی پڑھو، اللہ کا ذکر بھی کرو، لیکن خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام اور درود کو جمعے کے دن اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھا کرو، اور رمضان میں تو خصوصیت سے پڑھو۔ اللہ تعالی موت کو آسان بھی فرمائے گا اور موت کو اچھا بھی فرمائے گا، اور قبر کے مرحلے کو آسان فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور اچھی موت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی